الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، ماہ اپریل کی 30 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اس معمولی سے جرثومے وائرس سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہلاک کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑا پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، وہ چاہے جس طرح سے ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ظہر کے بعد آداب معاشرت سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد 5 شعبوں پر ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ لیکن معاشرت کے اعتبار سے ہم بہت ہی پیچھے ہیں اور ہماری ذات کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، گھر سے لے کر باہر تک، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک۔ نہ جانے ہمارے بیہیو سے، ہمارے برتاؤ سے، ہمارے قول سے، فعل سے، عمل سے، ہمارے لین دین سے، ہماری گفتگو سے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھی ہوتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ اس لیے آداب معاشرت یہ بنیادی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے دوسرے مومن کو راحت پہنچتی ہے، اس لیے کہ ایذائے مومن حرام ہے، مومن بھائی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ تکلیف سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکیں اور کس طرح سے بچائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آداب معاشرت کا پورا خیال رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت نام کا ایک رسالہ لکھا ہے، کتابچہ لکھا ہے، جس میں نمبر وار حضرت نے آداب بیان فرمائے ہیں کہ فلاں چیز کا ادب، فلاں چیز کا ادب، کسی کے یہاں مہمان جائیں تو اس کا ادب، بیٹھیں تو اس کا ادب، کسی سے کوئی کام کہنا ہو تو اس کا ادب۔ تو یہ عاجز اپنے سامنے اس کو سامنے رکھتا ہے اور اس سے متعلق کوئی بات اور سمجھ میں آتی ہے یا اپنے ذاتی تجربے میں یا کوئی مطالعے میں یا کسی اور بزرگ کے حوالے سے کوئی بات زندگی میں آئی ہو تو یہ عاجز اس کو پیش کرتا ہے اپنا سبق سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ادب، کھانے پر اصرار تکلف کے ساتھ خلاف مصلحت مہمان نہ چاہیے۔ یعنی مہمان ہمارے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم ان پر کھانے پر جو ہے اصرار نہ کریں تکلف کے ساتھ کہ لیجئے لیجئے آپ لیجئے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ بیٹھے ہیں کھلانے کے لیے اور مہمان بیٹھا ہے کھانے کے لیے، تو پھر وہ تو جب کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور اس کو بھوک بھی ہے تو وہ تو اپنے حساب سے کھائے گا، تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک ادب لکھا۔ سوچا، دل میں خیال آیا کہ آج دسترخوان سے متعلق چند باتیں عرض کر دینی مناسب ہیں اس ادب سے متعلق۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ دسترخوان پر سنت طریقے کا خیال نہیں رکھتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم دسترخوان بچھائیں، یعنی کھانے کے لیے بیٹھیں اور دسترخوان بچھائیں، تو پہلے یہ سمجھیں کہ دسترخوان کہتے کسے ہیں۔ دسترخوان اس کپڑے کو یا وہ پلاسٹک کا ٹکڑا اس کو کہتے ہیں جس کو بچھایا جاتا ہے کھانے سے پہلے، اور کھانے کے برتن اور کھانے کی چیزیں اس پہ اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ اگر بائی چانس کوئی چیز اس پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ اس لیے وہ گرنے والی چیز آلودہ نہ ہو، خاک آلودہ نہ ہو، گرد آلودہ نہ ہو، تو صاف ستھرے کپڑے کا ٹکڑا یا پلاسٹک کا ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا، کسی بھی چیز کا دسترخوان ہو سکتا ہے، لکڑی کا،
بہرحال وہ اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ اس پر کھانے کے برتن رکھے جائیں، کھانے کی چیزیں رکھی جائیں اور اس کے ارد گرد بیٹھ کر کھایا جائے، اور کوئی چیز اس دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لی جائے۔ تو بائی چانس اگر اس پر گر جائے تو اٹھا کے کھا لینے کا حکم ہے، نہ کہ بائی چوائس ہم اس کو خراب کریں۔ ایک دسترخوان تو وہ ہوتا ہے جو یوز اینڈ تھرو، استعمال کیا اور پھینک دیا، جیسے حرم شریف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یا بہت سے تقریبات میں، شادی بیاہوں میں لوگ بچھاتے ہیں، وہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے، ایک مرتبہ استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اس دسترخوان کے تو احکام ہی الگ ہیں، وہ تو اسی لیے بچھایا جاتا ہے کہ اس پر ہڈی وغیرہ یا مرچ مسالے جو زائد ہوتے ہیں، کھائے نہیں جاتے، اس پر ڈال دیے جائیں اور پھر دسترخوان کے کنارے اٹھا کر اس کو پھینک دیا جائے۔ وہ چلتا بھی زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہی مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے احکام تو الگ ہیں۔ لیکن یہ دسترخوان وہ جو عام طور پر روزانہ بچھایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، طے کر کے رکھا جاتا ہے جھاڑ جھپٹ کر، اور اس کے بعد پھر سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس دسترخوان کی بات ہو رہی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دسترخوان پلاسٹک کا ہو، اس لیے کہ جب کپڑے کا دسترخوان نیچے ہم فرش کے اوپر یا بڑے سے بیڈ کے اوپر بچھائیں گے تو کپڑا جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اندر کسی چیز کو جذب کر لیتا ہے، وہ چوس لیتا ہے۔ تو جب اس پہ سالن کا کوئی قطرہ گرا یا تری گری یا کوئی اور چیز، تو اب وہ اس کو جذب کرتا ہے، نیچے اس کو پہنچاتا ہے۔ تو جب دسترخوان خود گیلا ہو گیا تو اس کے نیچے جو کپڑا ہے، فرش ہے، قالین ہے یا گدا ہے، تو وہ بھی خراب ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پلاسٹک کا ہو، تو پلاسٹک کا جو ہے وہ آر پار نہیں ہوتا، اس پہ سالن اگر اوپر گرا تو اس کی سرفیس پہ پڑا رہتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھی سی پلاسٹک کا ہو، اور پلاسٹک میں بھی وہ گلوزی ہونا چاہیے، چکنا، وہ نہ ہو میٹ فنش کا، یہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے ابھرے ہوئے نقوش بنے ہوئے ہوں، جیسے میز پوش ہوتے ہیں، میز کے اوپر ٹیبل پر زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے بچھایا جاتا ہے، لوگ اس کو بھی دسترخوان بنا لیتے ہیں۔ اس کا صاف کرنا بہت مہا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پر جب سالن گر گیا، اب اگر اس پہ کپڑے کا پوچھا لگائیں گے تو اس کی پھول پتیوں میں یا اس میں جو انگریو کیا ہوا ڈیزائن ہے وہ سب کا سب اس میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے، وہ پھر نکل نہیں پاتا۔ اس لیے گلوزی ہونا چاہیے، چکنا پلاسٹک کا۔ ایک بات، اب جب دسترخوان بچھا دیا آپ نے، اب اس کے اوپر برتن رکھنے کی باری آتی ہے۔ تو کچھ پلیٹیں تو وہ ہوتی ہیں جو سیلف یوز، ہر آدمی اپنی پرسنل استعمال کرتا ہے، اور کچھ اس میں بڑے برتن ہوتے ہیں جس میں کھانا ہوتا ہے، مثلا چاول ہیں، سالن ہے۔ اب دسترخوان پہ جتنے افراد ہوتے ہیں اس کے حساب سے پیالی اور چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہوں، تاکہ آدمی پرسنل اپنے اس میں استعمال کرے۔ کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کس طرح سے کھاتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو گھن ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنی اپنی پلیٹس اپنے سامنے رکھے۔ اب بیچ میں بڑے باؤل رکھ دیے۔ اب باؤل سے عام طور پر پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ پلیٹ چولہے کے پاس سے تیار ہو کے آتی تھی، اس میں 2 بوٹی، ایک آلو کا ٹکڑا اور کچھ شوربہ چولہے کے پاس سے آتا تھا، مہمان کے پاس رکھا جاتا تو مہمان پوری سنت ادا کرتا تھا۔ لیکن آج کل تہذیب میں تھوڑا سا بدلاؤ آیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے امت غریب بھی نہیں رہی، امت کے پاس برتنوں کے بھی ڈھیر ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں امت کا حال یہ تھا کہ اگر 6 مہمان، 7 مہمان، 12 مہمان گھر پہ آ جائیں تو اتنے پیالی اور اتنے پلیٹیں نہیں ہوتی تھی کہ مہمانوں کے لیے کافی ہوں۔ پڑوس میں سے عاریت کا چندہ کرنا پڑتا تھا، بھائی ذرا مہمان آئے ہیں، کچھ برتن دے دو، ہم واپس لا کے دے دیں گے، تو وہ دیتے تھے، ان کو دھو کے استعمال کرتے تھے، دھو کر واپس پہنچایا جاتا تھا۔ بہرحال اب تو اللہ کا شکر ہے اگر 15-20 مہمان بھی آ جائیں تو ایک ہی کلر کی، ایک ہی سائز کی پیالیاں اور پلیٹیں اور کٹوریاں گھر میں نکلتی ہیں، سب کے گھر میں اتنے برتن موجود ہیں۔ خیر، تو آج کل کیا ہے کہ باؤل، بڑے بڑے پیالوں کے اندر سالن، سبزی اور چاول وغیرہ نکال کے ڈھک کر رکھ دیا جاتا ہے، چمچہ اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، خالی پلیٹیں، کٹوریاں سامنے ہوتی ہیں، آدمی اپنی بقدر ضرورت سالن لے۔ تو اگر کھانے میں چاول بھی ہیں اور سالن، روٹی بھی ہے، دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ روٹی استعمال کریں، سالن کے ساتھ روٹی استعمال کریں۔ یہ کوئی فرض واجب ترتیب نہیں ہے، لیکن یہ ادب ہے، اور اس کا فائدہ یہ عاجز آپ کو بتائے گا۔ اس لیے کہ جب آپ نے سالن لیا
اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کر آپ نے سالن میں ڈبو کر کھانا شروع کیا تو آپ کے ہاتھ آلودہ نہیں ہوئے۔ برخلاف اگر آپ پہلے چاول اور سالن استعمال کرتے تو آپ کی انگلیاں تقریباً آدھی آدھی 2-2 انچ جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی سالن میں۔ اب اسی ہاتھ سے اب آپ روٹی اور لقمہ بنا بنا کے کھاتے تو دوسرے کو کراہت ہوتی، اور جب اسی ہاتھ سے آپ روٹی کا ٹکڑا توڑتے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑی روٹی رکھی ہوئی ہے تو آدھی توڑ کے آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، تو جب آپ سنے ہوئے ہاتھ سے، سالن والے آلودہ ہاتھ سے جب روٹی کا ٹکڑا توڑتے تو جو بقیہ روٹی ہوتی اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگ کراہت کرتے کہ یہ فلاں آدمی نے سالن لگے ہوئے ہاتھ سے اس کو توڑا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے سالن اور روٹی کھائیں اور اس کے بعد چاول اسی پلیٹ میں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ سالن کی بہت سی چیزیں جو رہ جاتی ہیں پلیٹ میں، چاول کی برکت سے وہ سارے کے ساری صاف ہو جاتی ہیں، پلیٹ صاف ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، دسترخوان پہ بیچ میں باؤل رکھا ہوا ہے، بڑا سا پیالہ رکھا ہوا ہے جس میں سالن ہے، اور ایک پلیٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے جس میں آپ اپنے حصے کا سالن لے کر کھاتے ہیں، تو سالن کیسے اتاریں؟ تو اتارنے کا طریقہ یہ، یا تو آپ پلیٹ کو باؤل کے قریب، بڑے برتن کے قریب، سالن جس میں رکھا ہو اس کے قریب کر لیں، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس باؤل کو اپنے قریب کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ چمچہ لے کر بیچ دسترخوان سے اٹھا کر اپنی پلیٹ تک اس کو لا رہے ہیں اور بیچ میں کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سلاد بھی ہے، اس میں اچار بھی ہے، اس میں گھی بھی ہے، اس میں اور کوئی مٹھائی بھی ہے، اور وہ سالن ٹپکتا ہوا سب چیزوں پر آ رہا ہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو یا تو اپنی پلیٹ کو، بڑی پلیٹ کو آپ بڑے باؤل کے قریب لگا دیں اور اس سے ٹرانسفر کر لیں، سالن اتار لیں، یا یہ کہ باؤل کو اپنے قریب کر لیں اور اب قریب کرنے کے بعد پھر اپنے ہی پاس نہ رکھیں بلکہ اس کو پھر آپ اس کی اصل جگہ پہ رکھ دیں تاکہ دوسرے لوگ اپنے اپنے برتنوں کے اندر اس سے سالن لے سکیں۔ نیز اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ پہلی مرتبہ میں تھوڑا سالن اتاریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کو، ہو سکتا ہے جب آپ کھانا شروع کریں تو آپ کے طبیعت کے موافق نہ ہو، آپ نے اس کو نمکین سمجھا تھا وہ نکلا کھٹا، آپ نے اس کو کھٹا سمجھا تھا اور وہ نکلا میٹھا، یا کافی اس میں مرچ تھی، تیز تھا، اب آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو پھر اگر پہلی مرتبہ میں آپ تھوڑا اتاریں گے تو آپ کو اس کو صاف کرنا آسان ہے اور دوسرا سالن اور دوسری چیز لے کر پیٹ بھرنا آسان رہے گا، اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلی فرصت میں آپ نے اپنی پلیٹ بھر لی کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے اور پھر وہ گلے پڑ جائے، اس کا صاف کرنا، اس کا نپٹانا مشکل ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ نیز حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ادب بہت اچھا دیکھا کہ جب وہ حضرت دینی دعوت کے لیے دینی سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، تو ہر علاقے کا کھانے کا انداز اور ہر علاقے کا پکوان کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے بھائی میزبان کون ہے؟ تو کہتے حضرت میں ہوں، کہ آئیے سامنے آئیے اور یہ دسترخوان کے اوپر جو آپ نے کپڑے سے ڈھانک رکھا ہے اس کی نقاب کشائی کریں اور ہمیں بتائیے کون سی چیز کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر بعض علاقوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کچھ چیزوں کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا ہے، اب اگر آپ کو وہ طریقہ معلوم نہیں ہے اور آپ نے اپنے طور پہ اس کو اپنی فہم کے اعتبار سے استعمال کرنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کی مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے بچے ہنسی کریں، ٹھٹا کریں کہ لو اتنے بڑے آدمی تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گجرات میں دوپہر کے وقت میں سورت کے علاقے کے اندر عام طور پر کھانا چاول ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی سالن ہوتا ہے، یہ کڑھی کھچڑی ہوتی ہے۔ تو چاول کے ساتھ میں جس دن دال ہوتی ہے وہ دال روٹی کے کھانے کے قابل نہیں ہوتی، وہ پتلی اتنی ہوتی ہے، وہ چاول پہ ڈال کر کھائی جاتی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر دال چاول بھی ہے اور گوشت روٹی بھی ہے تو گوشت کا تعلق ہے روٹی کے ساتھ اور دال کا تعلق ہے چاول کے ساتھ۔ اب آپ نے علاقے کے عرف کو نہیں سمجھا یا کسی نے نہیں سمجھایا، اب آپ نے دال اپنی پلیٹ میں اٹھا لی اور روٹی سے کھانا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس علاقے کا جو عرف ہے وہ جو آس پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ تھوڑا سا آپ کو عجیب سا سمجھیں گے۔ اس لیے حضرت والا حردوئی فرماتے تھے بھائی کھانے کا تعارف کرو، کس چیز کا ذائقہ کیا ہے اور کس کو کس چیز سے ملا کر کھایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اتنے حیثیت والے نہیں ہیں، ایسے آدمی نہیں ہیں کہ آپ اس طرح سے کسی سے پوچھ سکیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو
لوکل آپ کے پاس مہمان میزبان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انتظار کریں کہ وہ کس طرح سے بگننگ کر رہے ہیں، کس طرح سے ابتدا کر رہے ہیں، آپ بھی ان کی تقلید کریں، اسی طرح سے کریں تاکہ عزت بھی محفوظ رہے اور کھانا بھی پورا ہو جائے۔ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ دسترخوان پر جو پرسنل دسترخوان ہوتا ہے، روزانہ استعمال کیا جاتا ہے بار بار، تو اس کے اوپر آپ جو ہیں منہ سے نکلی ہوئی چیز کوئی چیز نہ ڈالیں۔ مثلا کالی مرچ ہے، سالن میں ڈالی گئی تھی خوشبو کے لیے، ذائقے کے لیے، اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اب وہ آپ کے لقمے میں آ گئی، منہ میں آ گئی، تو اب آپ اس کو بائیں ہاتھ سے نکال کر دسترخوان پہ نہ ڈالیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے شروع میں کہا اس عاجز نے کہ دسترخوان وہ قابل احترام چیز ہے جس پر اگر اتفاق سے کوئی چیز گر جائے، بائی چانس کوئی گر جائے، تو اس کو اٹھا کر کھا لینے کا حکم ہے، نہ کہ بائی چوائس اس کو خراب کرنا۔ تو اس لیے دسترخوان پر آپ نہ رکھیں، بلکہ الگ سے کوئی چیز میزبان کو چاہیے کہ کوئی ایسی پلیٹ، کوئی پلاسٹک کی ایسی کٹوری جو دیکھنے میں ایسا لگے کہ یہ چیز کوئی کھانے کے لیے، اس میں کوئی چیز اتار کر کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہیں بنی ہی اس لیے تاکہ یہ رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ اس میں کچھ کچرا ڈالا جائے، ویسٹیج اس میں ڈالا جائے، تو اس میں ہڈی، تیز پات، لونگ، اسی طرح کالی مرچ، الائچی، جو چیزیں عام طور پر مسالے کی چبا کے کھائی نہیں جاتی بلکہ نکال دی جاتی ہیں، وہ اس میں ڈال دی جائے۔ بلکہ میزبان کو چاہیے کہ وہ جس وقت ایسے برتن کو رکھے، وہ پہلی فرصت میں اس میں بڑے سے باؤل میں سے کوئی تیز پات، کوئی ایسی چیز اوپر سے ہو تو اس کو نکال کے اسی میں ڈال دے، تاکہ سب کو یہ اعلان ہو جائے، سب پر یہ آشکارا ہو جائے کہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس میں کچرا ڈالا جائے۔ ورنہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے الگ سے کوئی پلیٹ رکھی تھی اس مقصد کے لیے، اس میں لوگوں نے کھیر نکال کے کھانا شروع کر دیا، کسٹرڈ نکال کے کھانا شروع کر دیا۔ بہرحال تو اس کا خاص خیال رکھیں، اس کا اہتمام کریں، اور پلیٹ صاف کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب میزبان نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں کھائیں، تو تھوڑا تھوڑا لیں، چاہے بار بار لینا پڑے کوئی حرج نہیں، لیکن پہلی مرتبہ آپ نے اتنا لے لیا کہ وہ اوور ہو گیا، بچ گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب بچ گیا ہے تو بہت سے لوگوں کو بچا ہوا کھانا کھانے میں تھوڑی سی حجاب ہوتا ہے، تھوڑی سی کراہت ہوتی ہے، اب بتائیے کون کھائے گا، یہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی تھوڑا اتارے اور پلیٹ مکمل صاف کرے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس کا خاص اہتمام کریں۔ نیز دسترخوان کے اوپر کئی مرتبہ دسترخوان چھوٹا ہوتا ہے اور چیزیں بہت سی بڑھ جاتی ہیں، آئٹم بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چاول بھی ہیں، سالن بھی ہے چاول کے ساتھ، اور روٹی بھی ہے، اور روٹی کی مناسبت سے الگ سے سالن، ترکاری ہے، سبزی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سویٹ ڈش بھی ہوتی ہے، کچھ فروٹ بھی ہوتے ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ رکھی بھی نہیں جاتی اور ساری چیزوں سے ابتدا بھی نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ فروٹ عام طور پر ہمارے یہاں دسترخوان پہ بعد میں رکھے جاتے ہیں، تو فروٹ کو قریب میں لا کے ڈھانک کے ایک طرف رکھ دے۔ یہ کئی مرتبہ دسترخوان کے قریب میں کوئی ٹیبل ہوتا ہے تو اس پہ رکھ دے، لیکن رکھے رینج میں تاکہ کھانے والے کو یہ اندازہ ہو کہ یہ بھی کھانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے سے پیٹ بھر لے اور فروٹ کھانے کی جگہ نہ، اور بعد میں حسرت ہو کہ ہائے پیٹ تو یہاں تک گلے تک بھر گیا ہے اور فروٹ اتنے اچھے ہیں اور جگہ تو ہے نہیں۔ جیسے کوئی پٹھان تھے، دسترخوان پہ سے اٹھے، واش بیسن میں ہاتھ دھو رہے تھے اور رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو خان صاحب؟ کہا وہ میں نے کیلا نہیں کھایا۔ کہا کیلے تو رکھے تھے، کھائے کیوں نہیں؟ کہا وہ اصل میں گلے تک پیٹ بھر گیا، اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو جگہ نہیں ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ کھلانے والے کا پرابلم تو نہیں ہے نا۔ بہرحال تو جو چیزیں، جتنی بھی چیزیں مہمان کے سامنے پیش کرنی ہے، جن کو کھلانا ہے، وہ اس کے قریب میں رینج میں رکھ دے، لیکن دسترخوان پہ ساری چیزوں کو نہ رکھے ورنہ ڈسٹرب ہوگا۔ تو جن چیزوں سے ابتدا کی جاتی ہے دسترخوان پہ ابتدا میں وہ چیزیں رکھیں، اور جب وہ مکمل کھا لیں، دیکھ لیں کہ فارغ ہو گئے، اس کے بعد اب فروٹ رکھ دیں، سویٹ ڈش رکھ دیں، اور نمکین چیزوں کو ہٹا لیں، اس لیے کہ اب سالن جو رکھا ہوا ہے، چاول جو رکھے ہوئے ہیں، روٹی رکھے ہیں، یہ سب ہوا میں سوکھیں گے تو یہ سب ٹھنڈے ہوں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر کے لوگ دوسرے منتظر ہیں کہ مہمان سے بچے گا تو پھر یہاں کھانا شروع کریں گے بچے، گھر کے افراد، تو اب اس ڈش کو، جو نمکین ڈش تھی، جو چاول سے متعلق تھی یا جو روٹی سے متعلق تھی، ان کو وہاں سے روانہ کریں، اس لیے کہ اب کوئی روٹی چاول کھانے والا نہیں ہے، اب فروٹ اور اب جو ہے سویٹ کی باری ہے۔ یہ دسترخوان کا ادب ہے۔ تو جتنی چیزیں مہمان کو کھلائی جانے والی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایک دفعہ لا کے رکھ دینی چاہیے، یعنی اس کی نظر میں ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ دسترخوان پہ بالکل ہو، تھوڑے سے کنارے پر ہو، کوئی حرج نہیں،
تاکہ کھلے دھلے انداز سے دسترخوان پہ آدمی پلیٹیں کر سکے. کئی مرتبہ اتنے آئٹم بڑھا دیتے ہیں کہ جو جن پلیٹوں میں لے کر کھانا ہے اس کو دسترخوان پہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, اس کو تو دسترخوان میں سے بیچ میں سے اٹھا کر ہاتھ میں لینا پڑتا ہے. تو یہ پھر اس میں تکلف ہے, اس میں ریاکاری اور دکھاوا آ جاتا ہے. ایسا نہ کریں, ہوش سے کام لے, ادب سے کام لے, محبتوں سے کام کرے اور سیکھ کر کام کرے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور معاشرے میں بھی عزت پائیں گے. اپنے گھر میں بھی عزت پائیں گے, دل میں بھی خوشی ہوگی, معاشرے میں بھی عزت ہوگی. اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دسترخوان سے متعلق یہ باتیں جو ہے پوری. ہاں ایک بات اور کہ دسترخوان پہ عام طور پر 4-5 مہمان ہوتے ہیں اور گلاس ہوتا ہے ایک. اب کئی مرتبہ کئی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ 4-5 لوگ ہیں تو 4-5 گلاس رکھ دیں, کیا حرج ہے, کوئی بڑی جگہ تو لیتے نہیں ہیں گلاس. نیز دسترخوان پہ جب گلاس رکھے ہوئے ہوں تو پہلے سے پانی ان کے اندر انڈیل دے, یعنی پانی نکال کے رکھے, اس لیے کہ کئی دفعہ دھسکا لگتا ہے, لقمہ اٹک جاتا ہے, یا جو ہے کوئی پھندا لگ جاتا ہے کھاتے ہوئے. تو ظاہر بات ہے کہ اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ اس وقت کسی کو کہے, بولنے کی بھی سکت نہیں ہوتی آدمی میں. تو اگر پانی نکلا ہوا ہوگا پہلے سے تو آدمی فوراً گھونٹ بھر سکتا ہے. بالخصوص جس دسترخوان پہ ساتھ میں کوئی مہمان کے یا بچہ بھی ہو تو اس وقت تو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پانی گلاس میں نکال کے رکھے پہلے سے, اس کا خاص اہتمام کرے. نیز دسترخوان پہ کئی مرتبہ اچار بھی رکھا جاتا ہے, سلاد بھی رکھی جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں یا چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں ہوتی ہیں. تو اگر 4-5 آدمی ہیں تو پھر ایک پلیٹ میں یا ایک کٹوری میں سلاد اور اچار کافی نہیں ہوگا. 2 حصوں میں رکھیں تاکہ 2 آدمی کی رینج میں ایک کٹوری آ جائے اور دوسرے 2 آدمیوں کی رینج میں ایک کٹوری آ جائے, لمبا ہاتھ نہ کرنا پڑے. تو چھوٹی چھوٹی کٹوریوں کے اندر کیا کہتے ہیں اچار ہے اور سلاد ہے وہ الگ, یا پیاز ہے وہ 2 حصوں میں. اگر 6 آدمی ہیں تو 2 حصوں میں رکھ دے, 3 آدمی ایک طرف ہوں گے, 3 آدمی ایک طرف ہوں گے, اور ایک پلیٹ جو ہے وہ 3 آدمیوں کی رینج میں آ جائے گی. کئی مرتبہ بڑی سی پلیٹ سلاد کی بناتے ہیں, اس میں ڈیزائن بناتے ہیں, پیاز کاٹ کے الگ اس کی قطار بناتے ہیں, ٹماٹر کاٹ کے گول گول الگ قطار بناتے ہیں, اور بیچ میں ہری مرچ سلمہ کو الگ سے کھڑا کرتے ہیں. تو یہ تو پھر دکھاوا ہوا. آپ نے جو ہے دسترخوان کی شو بازی کی, آپ نے میزبان کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا. تو اس کا خاص خیال رکھیں. نیز جتنی کٹوریاں ہیں ہر ایک پر چمچ اسی حساب سے رکھے, اس لیے کہ چمچ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر آدمی اپنی چمچ خود استعمال کرتا ہے, دوسرے کے منہ کی نکلی ہوئی چمچ کو نکالنے میں اس کو کراہت ہوتی ہے. کئی لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ مثلا چاول کے اوپر رائتا جیسی چیز, یہ چاول کے اوپر پتلی دال ڈال کر جب وہ کھاتے ہیں تو کئی مرتبہ اسی چمچی سے دال پی بھی لیتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھیں. جس دال میں سے مختلف لوگ چمچی ڈال کے دال نکال رہے ہیں اور اپنی چاولوں پر ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اب مشترکہ ہوئی اور چمچی ایک ہی ہے, اور اسی چمچ سے آپ اپنے منہ میں اس کو لے کر پی کر پھر واپس اس میں رکھ رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو کراہت ہوگی. تو ایسی حرکت ہرگز اجتماعی دسترخوان پہ نہ کریں. آپ اپنے گھر میں ہیں, اپنے گھر میں آپ کسی طرح سے استعمال کریں, وہ آپ کی عادت ہے, سب کو واقفیت ہے, لیکن دوسرے کے ہاں اگر اس طرح سے کریں گے تو دوسرے لوگوں کو کراہت طبیعت کی اس سے گھن کرے گی, طبیعت میں کراہت آتی ہے. ایسی حرکت نہ کریں. اگر آپ کو دال پینے کا شوق ہے تو الگ سے کٹوری کے اندر تھوڑی سی دال لے لیں اور الگ سے آپ چمچی سے اس دال کو پی لیں. لیکن کئی مرتبہ دوسرے کے ہاں سب چیزیں لمیٹیڈ ہوتی ہیں. اب آپ کھا بھی رہے ہیں اور شوق بھی پورا کر رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں. ہرگز دوسرے کے ہاں اپنے شوق پورے نہ کریں, اس لیے کہ کیا پتہ مہمان کی قطار لگی ہے اور گھر کے اندر بچے بھوکے ہیں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے یہی ہے. اور اگر آپ کھائیں گے بھی اور زبردستی پئیں گے بھی اور سوچیں گے کہ پلیٹ کی تو سنت ادا کر دی, لاؤ یہ باؤل کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی صاف کر دوں تاکہ پوری سنت ادا ہو جائے, تو یاد رکھیں پھر آئندہ اس دروازے پر جو ہے آپ امید نہ رکھیں دوبارہ آنے کی, کوئی دعوت دے گا نہیں. تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ دوسرے کی عزت نفس کا پورا خیال رکھیں. جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پیارے اللہ مہمان کا پیٹ بھی بھر جائے اور عزت بھی بچ جائے اور انسلٹ بھی نہ ہو اور کھانا بھی پورا پورا ہو جائے, اس میں برکت رہے. جیسی توقع ہم اپنے یہاں کسی دوسرے مہمان کے سامنے رکھتے ہیں تو جب ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی عزت کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم روٹی منگواتے رہیں اور وہاں روٹی ختم ہو جائے, ہم سالن منگواتے رہیں, فرمائش کرتے رہیں اور وہاں سالن ختم ہو جائے. اس کا خاص خیال رکھیں.
ایک بات اور رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ کئی مرتبہ مہمان ہیں، مثلاً 2 یا 3، اور اچانک مہمان آئے ہیں، اور جو کچھ ہے گھر میں ماحضر ہے اور مہمانوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو بہت آسان ترتیب اس کی یہ ہے کہ جو پتیلی ہوتی ہے نا گھر میں، جس میں سالن ہے، آپ اسی کو لے کر دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، دسترخوان پہ پلیٹ رکھ دیں، دسترخوان بچھا دیں، اور پلیٹ گرم کر کے لے کر آئیں، کہ دیکھو بھائی یہ جو کچھ ماحضر ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے بسم اللہ کر کے کھائیں، جو کچھ ہے آپ کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پریپیئر ہو جائے گا ذہنی طور پر کہ جو کچھ ہے اسی سے گزارا کرنا ہے، آگے کی کوئی نہ کوئی توقع رکھنی ہے اور نہ کوئی فرمائش کرنی ہے، لہٰذا بسم اللہ بھی اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ خوب برکت ہو، اور آگے کوئی امید بھی نہیں کرنی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ صبح کے وقت میں جو کھانا ہوتا ہے اس کو ناشتہ کہتے ہیں، دوپہر کو اس کو کھانا کہتے ہیں، اور شام کو اس کو جو ہے لنچ کہتے ہیں یا ڈنر کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تو ہماری تقسیمیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کھانا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو آدمی منہ سے چبا کر کھائے اور جس سے اس کی بھوک رفع ہو جائے، وہ کھانا ہے۔ چاہے وہ ایک کیلا ہو، چاہے چنے دانے ہو، چاہے مونگ پھلی ہو، چاہے بسکٹ ہو، چائے ہو، جس چیز سے آدمی کی بھوک رفع ہو جائے، پیٹ بھر جائے، وہ کھانا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی ہنگامی حالت ہو اور مہمان اچانک آ گئے تو تقریباً انڈے تو ہر ایک کی فریج میں ہوتے ہیں، یا آس پاس میں انڈے آسانی سے مل بھی جاتے ہیں، فوراً آملیٹ کریں، اور بریڈ دستیاب ہو جاتی ہے، بریڈ منگائیں اور رکھ دیں کہ لو بھائی کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہوگی، جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے بسم اللہ کریں، شروع کریں۔ اب بتائیے بھوک کی حالت میں کیا یہ پیٹ یوں کہے گا کہ نہیں دوپہر کے وقت میں انڈا لا کے رکھ دیا، یہ تو صبح کا کھانا ہے، یہ تو صبح کا ناشتہ ہے؟ ہرگز نہیں کہے گا، جو مل جائے گا کھائے گا۔ آپ ذرا پردے کی آڑ میں چھپ کے دیکھیے، وہ بھوکا مہمان انڈے کی آملیٹ اور بریڈ کی شوق کے ساتھ کھاتا ہے اور کس تیزی کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس لیے ہرگز تکلف میں نہ آئے آدمی، جو گھر میں موجود ہو، چاہے اچار ہو اچار رکھ دے، روٹی ہے روٹی رکھ دے، اچار کے ساتھ بھی روٹی لگا کے کھائی جا سکتی ہے، چٹنی کے ساتھ بھی، سوس کے ساتھ بھی روٹی لگا کے کھائی جا سکتی ہے، اور آملیٹ اور بریڈ کے ساتھ بھی جو ہے کھانا آدمی کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال مہمان نوازی میں بالکل تکلف نہ کریں۔ یہ جو ہم نے مہمانوں کے لیے تکلف کرنے شروع کر رکھے ہیں، یاد رکھیں اگر روزانہ اس طرح سے مہمان آنے شروع ہو جائیں تو یہ سارے تکلفات ہی ختم ہو جائیں۔ یہ تو مہینے سال میں زندگی میں ایک آدھ بار کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے 1 درجن سالن، 1 درجن جو ہے طرح طرح کی وانگی ہوتی ہیں، اور 1 نصف درجن سلاد اور چٹنیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو سال میں جن کے یہاں کبھی کوئی مہمان آتے ہیں وہ دسترخوان اس طرح بھرتے ہیں، روزانہ ذرا کر کے دیکھو پھر پتہ چلے گا۔ لہذا اسلام نے ہمیں تکلف نہیں سکھایا، ہمیں سادگی سکھائی ہے۔ ہم سادگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ امید ہے کہ یہ بات دسترخوان سے متعلق ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آداب معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح کا بیہیو کریں کہ نہ ہم اس سے تکلیف اٹھائیں نہ وہ ہم سے تکلیف اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں تو اپنے مہمانوں کی خدمت کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو اپنے مہمانوں کا اکرام کرنا بھی نہیں آتا، اللہ جی ہمیں سکھا دیجئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، اکابر مشائخ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر اور شریعت پر چل کر جو آداب سیکھے ہیں، جو ہمیں بتائے ہیں، یا اللہ ان آداب پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں سے تکلف کو دور کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، ہمیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے اور بیہیو کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ جی آپ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے